سائنس، ادب، فلسفہ یہ سب جبریت کی طرف لاتے ہیں، اور ہمارے جو کلامی نظریات تھے ان میں سے مرجیہ وہ ہیں کہ جنہیں بس یہ کہ کسی عذاب ثواب کا کوئی وہ نہیں ہے، کوئی عذاب کا کوئی سوال ہی نہیں، امید ہی امید ہے، اس لیے کہ جب مجبور ہے تو سزا کائے کی دے گا، وہ جو کچھ کر رہے ہیں ہم اس کے جبر کی وجہ سے کر رہے ہیں، سزا کا کوئی سوال نہیں۔ تو اگرچہ جبریہ کا لفظ جو ہے وہ نہیں آیا ہے جیسا کہ وہ احادیث ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن مرجیہ کا لفظ آیا ہے، تو ان کی بھی مذمت، ان کی بھی نفی کی گئی ہے۔ اب ان دونوں کے بین اہل سنت کا معتدل موقف کیا ہے، یہ آج الفاظ میں معین یہاں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ انسان کو ارادے اور انتخاب کی آزادی حاصل ہے، یہ مذہب ہے جو آپ کو ایک ہستی اور شخصیت عطا کرتا ہے کہ آپ بھی کچھ ہیں۔ سائنس نفی کرتی ہے، وہ تو وہی لطیفہ وہ ملا نصر الدین کا کہ دو سیر قیمہ لے کر آئے تھے کہ ذرا کباب بنانا، اہلیہ کو دیا، خود چلے گئے کہیں کام باہر، اہلیہ کے کہیں اپنے میں کیسے رشتے دار کو آ گئے، انہوں نے سب پکا پکو کے کھلا دیا۔ اب آئے ملا نصر الدین کہ بھائی وہ ذرا کباب بنا کے لاؤ، کہ وہ تو سب بلی کھا گئی، کہ سارا کھا گئی، سب کھا گئی۔ بلی کو پکڑ کے تولا تو وہ بھی 2 سیر، کہ اگر یہ بلی ہے تو وہ کباب کہاں ہے، اور یہ اگر کباب ہے تو بلی کہاں ہے؟ اگر قدرت کاملہ محیطہ قاہرہ هو القاہر فوق عبادہ، صرف قادر نہیں ہے، قاہر، یہ بھی لفظ شاید گالی لگے آپ کو، معاذ اللہ، قل هو القادر فوق عبادہ، قل هو القاہر فوق عبادہ، وہ قادر ہی نہیں قاہر ہے۔ اللہ کی ہستی قاہر، اس کے ساتھ کہاں رہ جائے گا ارادہ؟ تو واقعہ یہ ہے کہ مذہب اس بات کرتا نہیں، تم ہو، تمہارا ایک وجود ہے، تمہارا ایک آزادی ہے، چوائس ہے، تمہارا اپنا انتخاب ہے، تمہارا اپنا اختیار ہے، کتنا ہی کم ہو ہے، اور اسی کی بنیاد پر وہ مکلف اور جواب دہ ہے، از رسپانسبل اینڈ اکاؤنٹیبل۔ اگر آزادی نہ ہو تو اکاؤنٹیبلٹی کا سوال نہیں، رسپانسبلٹی کا سوال نہیں۔ لیکن ایک جانب اس کے کسی بھی ارادے کا پورا ہونا بالکل یا اللہ کے اذن اور اس کی توفیق و تیسیر پر منحصر ہے۔ ارادہ آپ نے کیا، اس کا پورا ہونا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، ارادہ کر دینے کا اختیار آپ کو تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس میں نہ معلوم کتنے فیکٹرز ہوں گے، there's many a slip between the cup and the lip۔ ارادہ تو آپ نے کیا ہے، خارجی عوامل ہو سکتے ہیں، مادی عوامل ہو سکتے ہیں، کوئی شخص طاق میں بیٹھا ہوا ہے کہ آپ کا ارادہ پورا نہ ہونے دے، کوئی اور قوت ہے کہ جو رکاوٹ ڈال رہی ہے، اور سب سے اوپر یہ کہ اللہ کا اذن نہیں، اللہ کی تیسیر نہیں، اللہ کی توفیق نہیں، تو یہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ گویا انسان صرف کاسب اعمال ہے، خالق اعمال نہیں ہے۔ یہ الفاظ ہیں کہ جو اہل سنت کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ کسب ہے کمائی، میں نے نیکی کا ارادہ کیا، بس میری کمائی ہو گئی۔ اب نیکی کا یہ ارادہ پورا ہو، یہ اللہ کے اذن پر، تیسیر پر، تائید پر، توفیق پر، حالات کی موافقت پر، عناصر کی موافقت پر، اور یہ عناصر یہ بھی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، دار و مدار اس پر ہے۔ تو اعمال کا خلق ہونا، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ ہی نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا ہے، تم اپنے اعمال کے خالق نہیں ہو، لیکن چونکہ اس میں ابتدائی ارادہ تمہارا تھا، ابتدائی جو ہے چوائس تمہارا تھا، کاسب ہو گئے ہو، نیکی تم نے کما لی، یا بدی کا جو بھی ہے تمہارے اوپر وبال آ جائے گا۔ اور دوسری جانب انسان کے کسب کی جولان گاہ اس کی خلقت اور جبلت اور تعلیم و تربیت سے وجود میں آنے والے شاکرہ کے دائرے میں محدود ہے، یعنی آپ نے چوائس بھی کیا، اللہ کا اذن بھی آ گیا، اس سب کے باوجود اللہ نے آپ کے گرد جو ایک شاکلہ بنا رکھا ہے، آپ اس سے نہیں نکل سکیں گے، وہ شاکلہ مستقل ہے، اور جیسا کہ پچھلی مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں، یہ شاکلہ جبلت سے بنا ہے،
یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں۔ الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، انسان بھی معدنیات کے مانند ہے، جیسے سونے کی معدنیات، سونے کی اور ہے، صاف کریں گے سونا بنے گا، اور چاندی کی معدنیات ہے، کتنا ہی صاف کر لے سونا تو نہیں بنے گا، چاندی بنے گی۔ اس اعتبار سے انسانوں کی بھی خلقت، یہ جس کو فارسی میں سرشت کہیں گے اور جدید سائیکالوجی کی اصطلاح میں جبلت کہیں گے، ما جبل علیہ، حدیث کے اندر بھی الفاظ